بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوش آمدید ہمارے پوڈ کاسٹ میں، جہاں ہم روحانی موضوعات پر بات چیت کرتے ہیں۔ آج ہم مراقبہ کے بارے میں بات کریں گے، جو کہ روحانی تربیت کا ایک اہم حصہ ہے۔ تو کیا آپ نے کبھی مراقبہ کرنے کی کوشش کی ہے؟ جی ہاں، مراقبہ کا مطلب ہے اللہ کے فیض کا انتظار کرنا۔ یہ ایک بہت ہی عمیق اور معنی خیز عمل ہے۔ بالکل، تو آئیے شروع کرتے ہیں مراقبہ کے طریقے سے۔ سب سے پہلے وضو کریں۔ ہاں، اور پھر خوشبو لگائے اگر ممکن ہو۔ پھر آپ کو تنہائی میں بیٹھنے کی ضرورت ہے، قبلہ کی طرف۔ کیا آپ نے کبھی اس مقام پر بیٹھ کر مراقبہ کیا ہے؟ جی ہاں، اور آنکھیں بند کر کے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا بہت اہم ہے۔ یہی تو اصل مراقبہ ہے، دل اور دماغ کو دنیاوی خیالات سے خالی کرنا۔ اب مراقبہ کے لغوی معنی کی بات کرتے ہیں۔ یہ عربی لفظ رقب سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے نگہبانی کرنا، اور اصطلاحی معنی میں یہ اللہ کی طرف دل کو متوجہ کرنا ہے، جیسے کہ اللہ کی رحمت اور نور آپ کے دل پر نازل ہو رہا ہے۔ بالکل، یہ تو احسان کی عملی صورت ہے۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو۔ اچھا، تو اب ہم مراقبہ کے طریقہ کار پر نظر ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلا قدم ہے باوضو ہونا، اور پھر ادب کے ساتھ بیٹھنا۔ یقیناً آنکھیں بند کرنا اور دل کو اللہ اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ اور کم از کم 10 سے 20 منٹ تک خاموشی سے بیٹھے۔ یہ وقت آپ کی روحانیت کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا۔ چلے اب ذکر اسم ذات کی بات کرتے ہیں۔ یہ سب سے اعلیٰ ذکر سمجھا جاتا ہے۔ بالکل، دل میں اللہ کا تصور کرے اور سانس کے ساتھ اللہ اللہ پڑھے۔ اور یاد رکھیں، یہ ذکر قلبی کہلاتا ہے، جس میں زبان کی حرکت نہیں ہونی چاہیے۔ اب ہم نفی و اثبات کے ذکر کی طرف آتے ہیں۔ یہ ذکر کلمہ طیبہ کی بنیاد پر ہے، جو توحید کو مضبوط کرتا ہے۔ سچ کہا۔ اور آخر میں مراقبہ کے فوائد پر بات کرتے ہیں۔ یہ روحانی تربیت کے لیے نہایت اہم ہے۔ یقیناً، اور ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ مرشد کامل کی صحبت میں ہی لطائف اور مراقبات کا مکمل فیض حاصل ہوتا ہے۔ آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ مراقبہ ایک روحانی عمل ہے جو دل کو اللہ کی طرف متوجہ کرتا ہے، اور یہ عمل ہمیں سکون کی حالت میں لے جاتا ہے، جو کہ ہماری روحانی ترقی کے لیے ضروری ہے۔ شکریہ آپ کا وقت دینے کا۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ گفتگو پسند آئی ہوگی۔ ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کریں، اور اگلی بار پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔